اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کے رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے چند خصوصی انعامات و احسانات کا ذکر کیا۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ تھا، جس میں 313 مجاہدین نے 1000 سے زیادہ افراد پر مشتمل لشکر کفار کو عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس جو سامان حرب تھا وہ بھی نامکمل تھا۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور ڈھال نہیں تھے، کسی کے پاس نیزہ تھا تو تلوار نہیں تھی۔ سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 17 اونٹ تھے، جبکہ کفار کے پاس 200 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور انہیں خاص انعامات و احسانات سے نوازا، جس سے مسلمان فتح یاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہوا۔ کفار میدان بدر میں پہلے پہنچ کے تھے، جنہوں نے موزوں جگہ پر اپنے خیمے نصب کر لیے اور پانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمان جب میدان میں پہنچے تو ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ مناسب جگہ نہ تھی جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتے۔ جہاں جگہ ملی خیمے کو گھاڑ لیا۔ پانی کی بھی سخت قلت تھی، چلتے تھے تو پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ چونکہ وضو اور غسل کے لیے بھی پانی میسر نہیں تھا، اس لیے تیمم سے سارا کام چلتے تھے۔ شیطان رہ رہ کر دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہ تم اپنے آپ کو خدا کے مقرب سمجھ بیٹھے ہو، کفار کے مقابلے میں اپنی حالت دیکھ لو۔ کیا خدا کے مقربین کا یہی حال ہوتا ہے؟ اس غزوے کو کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو اس میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش نظر آتی ہے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، باران رحمت۔ نمبر 2، نیند کا طاری کر دینا۔ نمبر 3، مسلمانوں کے دلوں سے خوف اور پریشانی کو دور کرنا۔ نمبر 4، فرشتوں کا نزول۔ نمبر 5، خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھانا۔ نمبر 6، فتح کی بشارت۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ پہلا جو خصوصی انعام باران رحمت تھا۔ جب صبح کو جنگ ہونے والی تھی تو اس رات بادل آ گئے اور اتنی مسلح دھار بارش ہوئی کہ وادیاں لبریز ہو کر بہنے لگی۔ اس بارش سے 3 فائدے ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو پینے کا کافی مقدار میں پانی مل گیا، جس سے انہوں نے نہا کر اپنے جسموں کو پاک کر لیا، فوراً حوض بنا کر پانی جمع کر لیا۔ اور کفار چونکہ وادی کے نشیبی حصے میں تھے، اس لیے وہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ بن گیا اور ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ نمبر 2، نیند کا طاری کر دینا۔ بارش کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کو ٹھنڈی ہوا چلا دی اور مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، جس کی وجہ سے مسلمان ساری رات گہری نیند سوئے اور صبح اٹھتے تو بالکل حشاش بشاش اور تازہ دم تھے، جبکہ کفار ساری رات بے چین رہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے دلوں سے خوف اور پریشانی کو دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے خوف اور پریشانی کو دور کر دی اور شیطان جو کہ پانی کے نایابی اور حالات کی ناسازگاری کی بدولت مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، وہ بھی ختم کر دیے، جس کے بعد مسلمان بڑے اطمینان اور دلیری کے ساتھ لڑے اور لڑتے لڑتے لڑائی کی تیاریوں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ان کے اوپر فتح یابی حاصل کر لی۔ نمبر 4، فرشتوں کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان جنگ میں 1000 فرشتے بھیجے، جو قطار در قطار آئے اور انہوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ 500 فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اور 500 فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ نمبر 5، پانچواں جو خصوصی انعام تھا، خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھانا۔ مسلمان کفار کی بھاری تعداد اور اسلحے ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجاہدین کو بتائی تو ان کی تسلی ہوئی اور ان کا خوف دور ہو گیا۔ نمبر 6، فتح کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت دی، جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے کیا۔
نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ بدر میں دوران جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری جو کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی۔ وہ لشکر جو ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا، معجزانہ طور پر کافروں کی آنکھوں کو ریت نے بھر دیا، جس سے وہ دیکھنے سے محروم ہو گئے اور دہشت زدہ ہو کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ خصوصی انعامات و احسانات کیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔